بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بہت ہی اہم دو سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مدرس جامعۃ المدینہ زیارت معصوم حضرت علامہ مولانا مفتی یاسر عباسی صاحب سے۔ جی یاسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مولانا سلمان صاحب، آپ نے بڑا ہی پیارا اور انتہائی اہم سوال جو ہے وہ کیا ہے، اور آج کے دن کے ساتھ اس کو بڑی مناسبت ہے کہ الحمدللہ علی احسانہ ملک پاکستان کے اندر 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے اس کو منایا جاتا ہے۔ یوم ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے 22 سپارے کی، تو اس کی اہمیت کو یہ آیت مبارکہ بڑے احسن انداز سے واضح کر رہی ہے۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ خاتم النبیین، کہ یعنی یہ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور عقیدے کے حوالے سے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں شک کرنے والا، تردد کرنے والا، یا اس میں جو ہے وہ کمزوری دکھانے والا وہ شخص اپنے اسلام سے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اہمیت کو یوں سمجھیں کہ جیسا کہ ایک مسلمان موحد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات والا صفات کو یکتا مانے، واحد مانے، اکیلا مانے، تو جس طریقے سے ذات باری تعالیٰ کا شریک محال ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا شخص مشرک و بے دین ہو جاتا ہے، اسی انداز سے جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کے بعد کسی کو رسالت کا منصب عطا کرے یا کسی کو نبوت کا منصب عطا کرنے کا کہے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ قطعی اور یقینی اور لازمی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی طرح سے نہ کسی کو نبوت عطا ہو سکتی ہے، نہ کسی کو رسالت عطا ہو سکتی ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں جو ہماری طرف مبعوث ہوئے، اور یہ آخری امت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ جی ماشاء اللہ، بڑے ہی احسن انداز سے ہمارے مفتی صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ دوسرا سوال ہم جناب جانتے ہیں کہ وہ سوال یہ ہے کہ آج 7 ستمبر ہے جس کو یوم تحفظ ختم نبوت کا نام دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے۔ ویسے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے، آخری دن تک چلتا رہے گا، لیکن اسی دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کے اندر میں ضمناً یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر کو ملک پاکستان کے اندر اللہ پاک ملک پاکستان کو دوام و استقام نصیب فرمائے۔ اس کے اندر جو ہے وہ 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس کو منایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ مذہبی جو طبقات ہیں، خاص طور پر مدارس یا مساجد یا جو علماء ہیں، تو وہ اس کو بڑی جو ہے وہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ عقیدہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ تمام امت جو ہے وہ متفق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی طرح سے کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔
سوال یہ ہے کہ 7 ستمبر کے ساتھ ایسا کیا جو ہے وہ خاص واقعہ ہے، ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو 1974 کی بات ہے، ملک پاکستان کی پارلیمنٹ تھی، تو حضرت علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے. تو اس یعنی یہ 7 ستمبر کا دن تھا، تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے بڑے مناظرے وغیرہ بھی فرمائے تھے. تو بھٹو صاحب تشریف فرما تھے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے. تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ آخری نبی ہیں، اور ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا یا ان کی رسالت پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والے ایسے سارے کو ڈاکو کو کافر قرار دیا جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ آئین کے اندر یہ شک شامل کی جائے. تو بھٹو صاحب نے یہ جواب دیا کہ مولانا صاحب یہ جو مسئلہ ہے یہ مسجد اور مدرسے کا مسئلہ ہے. آپ یوں کریں کہ ان کو مساجد اور مدارس کی طرف لے جائیں، وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، پارلیمنٹ امور میں اس کو کیوں آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال کروں. بھٹو صاحب نے کہا کہ ضرور. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی یہ جو کرسی وزارت ہے اسی کے ساتھ آ کر اپنی کرسی لگا لے اور یہ کہے کہ بھائی میں جو ہے یہ بھٹو صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانتا، میں از خود وزیر اعظم ہوں، تو آپ کا کیا جو ہے وہ موقف ہوگا اس حوالے سے؟ تو بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ میں کیا جواب دوں گا، عوام اس کو جو ہے وہ جواب دے گی، یہ شخص باغی ہے اور واجب القتل ہوگا، اس کو مار دیا جائے گا، سزا دی جائے گی. تو نورانی صاحب نے کہا جی ٹھہر جائیے، آپ جو ہے یہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، آپ کو جو وزیر اعظم کی جو کرسی ملی ہے یہ عوام کی وساطت سے ملی ہے، مگر جو نبوت کی کرسی، جو نبوت کا جو ہے وہ تخت و تاج مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملا ہے وہ کسی بندے کا دیا ہوا نہیں، وہ خالق کائنات کا دیا ہوا ہے. جب آپ اپنی کرسی کے ساتھ دوسرے کی کرسی کو برداشت نہیں کرتے تو اللہ کریم جو ہے وہ مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ کسی دوسرے کی رسالت کو کیوں کر برداشت فرمائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ خاتم النبیین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبیوں میں سے آخری نبی ہے، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ کتنی پیاری بات جو ہے وہ شاہ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی تھی. اور اس وقت سے یعنی 1974 کا جو آئین تھا اس وقت جو ہے یہ آئین کے اندر یہ شک ڈالی گئی تھی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ پاک نے ویسے بھی ان کی جو ہے وہ عزتیں بلند کی ہوئی ہیں، مزید جو ہے ملک پاکستان کا یہ قانون بنا، جس دن بنا تھا اس دن کو آج ہم جو ہے وہ عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں عاشقوں کے امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کیونکہ یہ ہم اس کو اپنے جو سنی حضرات ہیں وہ ہم اس کو ماہ رضا کہتے ہیں. 25 صفر المظفر کو اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس مبارک بھی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بڑی دھوم دھام سے منائیں گے. تو اس حوالے سے میں ایک سوال جو ہے نا والا حضرت سے ایک سوال ہوا اور اس کا جواب جو ہے وہ جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا وہ سماعت فرمائے، مزہ آ جائے گا. سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا سیدی، یعنی اعلیٰ حضرت سے پوچھا یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا دنیا میں کوئی دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا ہونا ممکن ہے؟ یعنی یہ بڑا ہی انوکھا سا سوال تھا، یونیک سوال تھا کہ بھئی اس کا کیا، یعنی یہ سوال نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، سوال یہ تھا کہ کیا دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا، بڑا ہی جو ہے وہ مزے والا جواب ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ پاک کے رسول ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، وہ نبیوں کے سردار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اللہ پاک نے جنہیں رحمت للعالمین بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا.
فرمایا جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن اور محال ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس طریقے سے دوسرا خدا ہونا ناممکن اور محال ہے، ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ ہونا بھی ناممکن اور محال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان. آج انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برائے اجتماع ہمارے مرکز اہل سنت محمدیہ غوثیہ زیارت معصوم کے اندر ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کے اندر موضوع یہی ہے اعلیٰ حضرت اور ختم نبوت. انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور اس میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو اپنے ارشادات جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں وہ سماعت فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی.